وضو اور غسل کے دوران کلی کرتے ہوئے پانی کو کہاں تک لے جانا چاہیے؟ کلی کرتے ہوئے منہ میں پانی، مزمزہ کا معنی ہوتا ہے حرکت دینا، منہ میں پانی ڈال کر اس کو حرکت دی جائے تو بے شک اس کو آپ گلے تک بھی لے جا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور ناک میں پانی چڑھاتے وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالغ فی الاستنشاق، جب ناک میں پانی چڑھاؤ تو خوب اچھی طرح سے چڑھاؤ، الا ان تکون صائما، روزے کی حالت میں البتہ زیادہ مبالغے کے ساتھ ناک میں پانی چڑھانے سے منع فرمایا۔ نماز میں تشہد کے اندر نظر سجدہ کی جگہ پر ہونی چاہیے، کیا اس کی کوئی دلیل ہے؟ تشہد کے اندر تو بھئی نظر حدیث میں آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جو تھی وہ تشہد کی انگلی سے نہیں ہٹتی تھی، تشہد میں بیٹھتے ہی وہ تشہد کی انگلی اٹھا لینی چاہیے، التحیات پورا سلام پھیرنے تک نگاہ جو ہے وہ وہیں تشہد کی انگلی پر رہنی چاہیے۔ جب فرض نماز کے بعد امام دعا مانگ رہا ہو تو کیا میں اپنی مرضی سے دعا مانگ سکتا ہوں اور اپنی مرضی پر ختم کر سکتا ہوں یا امام کا انتظار کروں؟ عزیز بھائیو، جب امام سلام پھیر دیتا ہے تو پھر آپ امام کی پیروی سے آزاد ہیں، آپ اپنے اذکار کریں، امام اپنے اذکار کرے گا۔ خصوصاً نماز کے بعد جو اذکار کئی ایسے ہیں جو گن کر کیے جاتے ہیں، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ سبحان اللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر۔ اب کسی کی رفتار تیز ہے، کسی کی درمیانی ہے، کسی کی کم ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد تمام دعائیں وہ اپنی پڑھتے تھے، مقتدی اپنی پڑھتے تھے۔ یہ جو اب رواج چل نکلا ہے کہ امام ہاتھ اٹھا کر دعا کرے اور مقتدی بھی ہاتھ اٹھائیں، لوگ بیٹھے رہتے ہیں جب تک امام ہاتھ نہ اٹھائے، لوگ انتظار کرتے ہیں، پھر جب دعا مانگنے لگے، اب کسی کو کتنا بھی کام ہو، وہ جناب امام صاحب اپنی لمبی دعا کر رہے ہیں، تو یہ سارا جو سلسلہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ دیوبندی حضرات کے جو بہت بڑے شیخ گزرے ہیں، انور شاہ کشمیری دارالعلوم دیوبند کے وہ حدیث کے استاد تھے، شیخ الحدیث تھے، انہوں نے اپنی کتاب فیض الباری میں بھی لکھا ہے اور ارشدی میں بھی کہ یہ جو نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں امام اور مقتدی، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اگر ثابت ہو تو پھر ٹھیک ہے، لیکن جب ایسا ثابت ہی نہیں ہے تو پھر آپ اپنی مرضی سے دعا کریں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر کوئی امام ظہر یا عصر کی نماز پڑھا رہا ہو اور وہ رکوع میں چلا جائے لیکن میری سورہ فاتحہ بھی مکمل نہیں ہوئی، اگر میں سورہ فاتحہ مکمل کرتا ہوں تو رکوع سے بھی اٹھ جاتا ہے، تو اب میں کیا کروں؟ میرے بھائی، جب امام نے اللہ اکبر کہہ دیا اور رکوع میں چلا گیا، اب مقتدی کے لیے کھڑا رہنا جائز نہیں، بالکل وہ نافرمان شمار ہوگا۔ مقتدی پر لازم ہے پیروی کرنا۔ جب وہ رکوع میں چلا گیا تو اب اس کی سورہ فاتحہ مکمل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اس کو کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ مکمل کرنی بالکل جائز نہیں ہے، اس کو رکوع میں چلے جانا چاہیے۔ لیکن چونکہ اس کی سورہ فاتحہ رہ گئی ہے، اگر رہ گئی ہو، پوری نہ ہوئی ہو، تو اس کو بعد میں سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کر وہ رکعت ادا کر لینی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے۔ اگر کپڑوں پر خون لگ جائے تو نماز ہو جاتی ہے؟ ہاں بھائی، خون جو ہے حرام ہے، لیکن یہ نجس یا پلید نہیں ہے۔ دلیل اس کی صحیح بخاری میں بھی روایت نقل ہوئی ہے اور حدیث کی دوسری کتابوں میں سند کے ساتھ آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ میں دو صحابہ کو، ایک انصاری تھا اور ایک مہاجر تھا،
پہرے پہ مقرر کیا کہ اس طرف سے ہم پر یکلخت حملہ نہیں ہونا چاہیے، نگرانی رکھو۔ تو انہوں نے آپس میں طے کیا کہ ایک سو جائے ایک پہرا دے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ دونوں سو جائیں۔ مہاجر سو گیا اور انصاری نے نماز شروع کر دی۔ دشمن آیا جاسوس ان کا، اس نے تیر مارا تو وہ اس کو لگا پنڈلی میں، اس نے وہ نکال دیا، خون بہنے لگا۔ پھر اس نے دوسرا تیر مارا، اس نے پھر وہ بھی نکال دیا۔ اس نے تیسرا تیر مارا، پھر اس نے نماز مختصر کر کے ساتھی کو اٹھایا۔ اس نے جب دیکھا کہ خون و خون ہے تو کہنے لگا بھائی تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں اٹھایا؟ اس نے کہا میں ایک سورت پڑھ رہا تھا، اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقرر کردہ ایک کام تھا، میرے ذمہ ڈیوٹی تھی، اس میں کوتاہی ہو جائے گی تو میری جان بھی چلی جاتی، تو میں سورت پوری کیے بغیر نماز نہ چھوڑتا۔ اب اس نے وہ خون بہتا رہا، نماز پڑھتا رہا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب خون لگا ہے خنجر، اسی خون کی حالت میں وہ نماز پڑھتے رہے۔ تو اس لیے خون لگنے سے نماز میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ کیا کارٹون دیکھنا شرک ہے؟ کارٹون دیکھنا شرک کیسے ہو گیا بھائی؟ ویسے یہ لغو کام ہے، فضول ہے۔ ہاں اگر کوئی کارٹون میں شرک ہے، شرک کی بات ہے، کوئی بنا ہوا بتوں کا اور اس کی عبادت کا کوئی منظر ہے اس میں اور اس کو پسندیدگی سے دیکھتا ہے، پھر تو اس پر فتویٰ لگ سکتا ہے۔ ورنہ اگر کھیل ہے، کوئی کارٹون بنے ہوئے ہیں تو ان کو دیکھنا یہ لغو ہے، اور مومن کا کام یہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون، مومن جو ہیں وہ لغو سے پرہیز کرتے ہیں، بچتے ہیں۔ تو لغو وہ ہے جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں۔ وقت جیسی عزیز اور قیمتی چیز کو ضائع کرنا مومن کی شان کے لائق نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب